خدمت میں رو رہا ہے، کوئی کسی کی خدمت میں رو رہا ہے، بھئی سب کے رونے بیکار چلے جائیں گے. اگر رونا ہے تو وہ ایک ذات ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اس کی بارگاہ میں اتھرو بہاؤ، وہ آپ کے اتھروؤں کے لاج رکھے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اسی واقعوں کو بڑا لمبا کر دیتے ہیں، اب روح کی طرف آ جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اب یوسف نبی قید میں تھا. اب دیکھیں نا، ایک ایسی چیز ہم سب میں قید ہے، وہ کیا ہے؟ وہ روح. اور ایک فرماتے ہیں کہ ایک انمول موتی، ہیرے جواہرات، وہ اس مٹی کے ڈھیلے کے اندر گم ہے، اس کو تلاش کرو. کوئی بندہ فرماتے کہ کوئی بندہ ایسا تلاش کرو جسے گندگی میں لبڑا تبڑا ہیرا مل جائے. تو کوئی ایسا بندہ تلاش کرو کہ جو اس ہیرے کو صاف کر کے بڑا اپنی صحیح حالت چمک میں نہ کر دے. آپ فرماتے ہیں بندہ مان، تیرے اندر تیری روح ہیرے جواہرات سے زیادہ چمکدار ہے. اس کی گرومنگ کرو، اسے اس مٹی کے پردوں سے واش کرو، اس سے آزاد کرو. اور وہ آزاد کیسے ہوگی؟ اپنے رب کا ذکر کرو. اور آپ کو پتہ کیسے لگے گا کہ آپ کے قلب میں اللہ کی محبت آ گئی؟ تو آپ جلال الدین رومی فرماتے ہیں جب آپ کے قلب میں اللہ کی محبت آ جائے گی، آپ کا دل مسجد میں لگنا چھوڑ دے. آپ زیادہ قیام مسجد میں کریں گے. جلال الدین رومی فرماتے ہیں ایک قید وہ تھی تو سیدنا یوسف علیہ السلام قید میں تھے، لیکن تھے قید میں لیکن مطمئن تھے، کیونکہ آپ کے قلب میں اطمینان تھا. آپ فرماتے ہیں جب قلب میں اس کی محبت آ جائے، اس کا سکینہ آ جائے، اس کا سکون آ جائے، آپ فرماتے ہیں پھر کتا صحابہ کاف بھی، وہ بھی کتا نہیں رہتا، وہ بھی ولیوں کا ساتھی بن کے غار کے آگے پرسکون بیٹھ جاتا ہے. اسے بھی لا خوف، اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. مولانا رومی فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کی قید کو لمبا کر دیا. صرف آپ نے نا ایک خیال کیا، ایک قیدی تھا، آپ نے اس کی طرف خیال کیا کہ اس کی قید اتنی ہے تو میری بھی اتنی. سیدنا یوسف علیہ السلام کی قید کو اللہ نے لمبا کر دیا. اب لمبا تو کر دیا لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام بے قرار نہیں تھے، مطمئن تھے، پرسکون تھے، بڑے سکون کے. کیونکہ آپ دیکھیں، آپ ہم سب جتنے دوست بیٹھے آپ کبھی غور کریں، ایک قید جیل میں، ایک قید جیل میں، اور ایک قید یہ کہ آپ کو اگر کوئی کہہ دیا جائے کہ 3 گھنٹے کے لیے آپ مسجد میں، 3 گھنٹے کے لیے آپ مسجد میں، یہ آپ پہ گراں گزرے گا، مشکل گزرے گا. اب آپ کو پتا کہ جناب آپ 15 منٹ 20 منٹ کے بعد نماز پڑھیں گے، شوٹ، یہ آپ کی کوئی آزمائش نہیں ہے. آپ کو پتا کہ جناب 15-20 منٹ کے بعد چلے گا. ایک قید، وہ قید جیل کی قید. اللہ کا نبی یوسف نبی علیہ السلام جیل کے اندر پر امید ہے. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اے انسان غور کر، جتنی آج تیرے اندر فکر آ گئی، جتنا آج تو دکھی بن گیا، جتنا آج تو بے تکلف بن گیا، جس روٹی کے لیے، جس رزق کے لیے، جس کھانے کے لیے، ذرا اپنا ماضی تو دیکھ. 9 ماہ قید تو تو اپنے ماں کے شکم میں جڑی مشکل ترین قید ہے اس میں تو نے گزارے، لیکن پر امید پر سکون گزارے. کبھی تو نے بے تکلفی نہیں کی. اور اس پروردگار کو مان، اپنا رب جو تجھے ماں کے شکم میں بھی کھانا پینا مہیا کرتا تھا، اور تو اس قید، اس چھوٹی سی کوٹری میں، ماں کا شکم کتنا ہے؟
اس میں تو پرسکون تھا، کبھی بے تکلفی نہیں آئی تھی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اے انسان، سب سے پہلے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور اس کے بعد تیری روح ایک موتی ہے، ایک موتی۔ آج تو چاند پہ پہنچنے کی باتیں کرتا ہے۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں میرے نبی نے 1400 سال پہلے انسان اس چاند کو انگشت مبارک کے ساتھ شک کر دیا تھا، بتایا امت مسلمہ کو، غلاموں کو کہ غلاموں، اقبال نے یہی کہا ہے کہ فرشتہ کہنے سے میری تکذیب گھٹتی ہے، میں تو مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ وہ انسان تھا، وہ افضل البشر تھا، وہ سید الانبیاء تھا۔ آپ کے نبی نے 1400 برس پہلے گشت مبارک اٹھائی، چاند کو شک کر کے آدھا جبل وہ پہاڑ کے ایک طرف آ گرا، دوسری طرف آ گرا۔ یہ وہ ترقی ہے۔ آپ کسی زمیندار کی مثال لگا لیں، ایک بندے کی 50 من منجی نکلی، ایک کی 20 من نکلی، آپ 20 من والا پوچھے گا مسلمانوں کہ تو نے کون سی کھاد ڈالی تھی، کیا کیا تھا؟ ارے بندو، جو بندہ رتبے میں آپ سے بلندی کی طرف چلا جائے، جو مقام حاصل کر جائے، جو غلامی مصطفیٰ میں چلا جائے، اس سے پوچھو کہ کون سی کھاد ڈالی تھی اس کھیتی میں، کیسی زمین کو کس طرح سے زرخیز کیا تھا، وہ آپ کو بتائے کہ میں فلاں زمیندار کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے اس طرح سے میری زمین پہ ہل چلایا تھا، اور میری وہ زمین ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکین، یہ انسان کی ایسی مٹی قیمتی مٹی ہے، اس میں کوئی ہل چلانے والا ایک کوئی ایسا بندہ چاہیے کہ جو ایسا ہل چلائے اور اس مٹی سے ہیرے جواہرات نکلے، انمول موتی نکلے۔ میرے دوستو، اس موتی کی پہچان کریں۔ اور مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں آپ نے گشت مبارک کے ساتھ چاند کو شک فرما کے پوری امت کو یہ درس دے دیا، غلاموں، لوگ تو چاند پہ پہنچنے کی باتیں کریں گے، میرا نبی تو وہ ہے، میرا نبی تو وہ ہے کہ جس نے گشت مبارک اٹھائی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہم جناب ایکسپورٹ میں تو چلے گئے، ہم ہارڈ میں چلے گئے، ہم کالجوں میں چلے گئے، ہم یونیورسٹیوں میں چلے گئے، وہ یونیورسٹی کون سی تھی کہ جناب جس سے انگشت کے ساتھ چاند کے دو ٹکڑے ہوتے تھے، وہ یونیورسٹی کون سی تھی؟ اب سرکار گود میں مولا علی کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، عصر کی نماز ادا ہو گئی، مولا علی رونے لگے، سرکار نے فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا حضور میری نماز قضا ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ علی ادا پڑھنی قضا پڑھنی؟ ادا بھی ہو جائے گی، قضا بھی ہو جائے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ علی نے کبھی قضا نہیں کی۔ فرمایا سید الانبیاء نے ایسے دستے مبارک دکھائے، سورج غروب ہو چکا تھا، ڈوب چکا تھا، واپس پردہ عصر پہ آیا، مولا علی نے نماز عصر ادا فرمائی۔ اب ایک جو کتاب شواہد النبوت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب انہوں نے لکھی، اس کتاب کے اندر آپ واقعہ ایک دفعہ فرماتے کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، نماز عصر قضا ہوگی پورے قافلے کی۔ اب قافلے والے ہماری لاکھوں نمازی قضا، ہزاروں لاکھوں جمعے قضا، ہم نے صرف ایک چیز سمجھ لی جناب میں تو پیران دے گیا ہوں، میں مرید ہوں۔ میری بات سنو، وہ کیسی پیری مریدی ہے کہ بندہ مرید بھی بنے اور نماز بھی نہ پڑھے۔ اطاعت مریدی کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت کرنا۔ تو اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ اطاعت توڑ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اطاعت تب ہی ہوگی جب آپ اطاعت خداوندی کریں گے۔
اللہ کی اطاعت کریں گے, اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے, پھر ہی آپ کی بیعت ہے. ورنہ آپ تو ایک فارمیٹی پوری کر رہے ہیں. بیعت اگر چاہتے ہیں آپ بیعت ہو چکے تو پھر بیعت کے معنی یہ ہے کہ المریض اللہ کی, مریض کی کوئی خواہش نہیں. مجسمے کی خواہش ہوتی, کوئی خواہش نہیں. اب مصور کون ہے؟ شیخ. اسی لیے کہتے ہیں کہ شیخ ہے نہیں اتنے راہ جانا پڑھ لو. جہاں گلی گلی خود منگتا پڑے انہوں جناب اندر تو تسی تقدیراں بدلا رہے ہو. جہاں خود بکرے تے چھترے کا بھکاری بن جائے وہ تقدیراں بدل رہا ہے, اور تقدیر اور نہیں بدلتا. داتا گنج بخش علی حجویری تقدیراں بدلتا ہے اللہ دی عطا ہے. اور وہ رائے راجو دی قبر جا کے دیکھو داتا صاحب کے قدماں آپ نے پوری امت کو درس دیتا کہ جناب ایک تویتا تاکے تے جادو ٹونیا والے تقدیراں نہیں بدل دے. تقدیر بدل دے نے وہی علامہ اقبال کو پوچھو جو شیر ربانی نے تقدیر بدلی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اگر ذوق پیدا ہو جائے. مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں پورا قافلہ رونے لگا. مولا علی اس قافلے میں موجود تھے. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے ہماری نماز عصر قضا ہوگی. تو رو کیوں رہے ہو؟ اللہ سے معافی مانگ لو. کہنے لگے علی ہم رو اس لیے رہے, ایک دن تھا جب تیری قضا ہوئی اور سید الانبیاء موجود تھے اور تیرے لیے حضور نے سورج کو پرت دیا. آج ہم رو رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو مولا علی نے اسی طرح ہاتھ اٹھا لیے, اللہ کے حضور دستے مبارک اٹھائے, عرض کی کہ یا اللہ میں علی تیرے نبی کا غلام, تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. آج سورج کو پرت دے. اور شواہد النبوت میں مولانا عبد الرحمن جامی جن کا عشاق رسول میں بہت بڑا مقام ہے, وقت کے بہت بڑے شیخ ہیں, اور وہ واحد ایسی ہستی ہے جنہوں نے ایسا کلام لکھا. اور جب مدینہ پاک روزے پاک پہ پڑھنا چاہتے تھے تو آگے سے حضور نے امیر مدینہ کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں قافلے میں جامی آ رہا ہے, اسے کہنا میرے روزے پہ روک دیا. جامی بے ہوش ہو کے گر پڑا. مریدوں نے جناب ناپنا پتنا شروع کرتا. جناب ہوش آئی بھی کیا بنا. کہنے لگے کہ یہ مرد نہیں جو تم کہہ رہے ہو, مرد کوئی اور ہے. تو وہ عبد الرحمن جامی شواہد النبوت میں فرماتے ہیں کہ مولا علی جب درس سے مبارک اٹھائے اللہ نے مولا علی کی دعا کو قبول فرمایا. سورج غروب ہو چکا تھا, واپس پڑتا ہم سب کافرے والوں نے نماز عصر ادا فرمائی. اب دیکھیں چرساں بھنگاں مار نچن کون تے بے حیائی تے بے غیرتی قسم کی کر کے وہ کہتے کہ جناب ہم علی کو ماننے والے. مولا علی سے پوچھو کہ جناب آپ کا عقیدہ کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا قطرہ ایک دریا میں گر جائے, وہ دریا کا پانی نہر میں آئے, نہر سے آگے صوبے میں آئے, راجبے میں آئے, راجبے سے کھالے میں آئے, کھالے سے آگے پیلی کو لگے, زمین کو لگے, زمین میں وہ پودا یا گھاس اگے, وہ گھوڑا جو اس پانی سے اگنے والا گھاس کھا لے. علی فرماتے میں اس گھوڑے پہ سواری کرنا حرام سمجھتا. یہ مولا علی کی فکر. الٹ طرف جا رہے الٹی طرف جا رہے. اور یاد رکھو اہل سنت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فریقی صاحب فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدے پہ چلنا انتہائی ضروری ہے. اہل سنت سے ہٹ جانا زہر قاتل ہے. اس سے وال برابر بھی اگر آپ ہٹ گئے تو ہلاک ہو گئے. وال برابر بھی. آج اہل سنت کے مسلک کی, اہل سنت کے عقیدے کو وگاڑا جا رہا ہے.
خانقاہوں پہ ایسے ایسے خرابات پیدا کیے جا رہے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو مسندوں پہ بتایا جا رہا ہے جو اہل سنت کے 14 صدیہ کے عقیدے کی ترجمانی نہیں کر رہے، وہ اہل سنت کے عقیدے کی وہ عکاسی نہیں کر رہے، اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور وہ ان مسندوں پہ بیٹھنے کے بالکل اہل نہیں جو اہل سنت کے طریقے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹے جو بندہ، اس کی بیعت کرنا حرام ہے، بالکل اس کی حرام ہے بیعت، اور جو اہل سنت سے ہٹے اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی حرام ہے۔ مذاق سمجھ لیا؟ اور میں نہیں کہہ رہا، یہ بنیاد طالبین کے اندر حضور غوث پاک نے حدیث پاک لکھی ہے، میرے نبی نے فرمایا، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے فتاوی رضویہ کے اندر فرمایا کہ جو سید نبی کے صحابہ کے خلاف بولے اس کی سعادت جو ختم ہو جاتی ہے، اس کی وہ جو سید ہے وہ سید نہیں رہ جاتا جو اپنے نبی کی نسبت کا پاس نہ کرے۔ آپ سب بھی اپنی آنکھیں کھولیں، میرا پورا پیران یہ نہ سمجھ لو کہ ٹھیک ہے جی پیر دیکھتے راضی ہو جائے گا، تے پیر کو چادر لے کے ڈھول چنگا بجایا تے پیر راضی ہو جائے گا۔ بالکل صحیح ہے، دوسرے پاک ہے میرے دوستو، اے ندان لوکاں نے، اے ندان بڑیاں تے ندان جڑے مولوی چھوٹیاں چھوٹیاں داڑیاں والے، انہوں نے اے دف لے کے گھراں چ واڑے تے اج ایسے لوگوں کو موقع ملتا پیا جڑے حضور دے دین دا جڑا شرازہ رکھے۔ میرے نبی دی حدیث پاک کے حضور نے فرمایا میں دنیا دے ڈھول توڑن آیا، حضور توڑن آئے نے، کہڑا پیر ہے جڑا ڈھول دا بڑا شکین ہوئے؟ حضور افضل ہے کہ پیر افضل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے کہ پیر افضل ہے؟ جیڑا پیر حضور دی شریعت دا پابند ہے، جیڑا پیر حضور دی سنت دا تابع ہے، اس پیر دی جُتی بھی ساڈے سر دا تاج ہے، تے جیڑا پیر میرے نبی دی سنت کے خلاف ہے اور اگے پیری مریدی بھی اس طریقے دی کرنا چاہتا ہے کہ سنت نبی تو ہٹ کے وہ پیر جہنم تے جائے، ساڈا اس نال کوئی تعلق نہیں۔ وہی پیر ساڈے سر دا تاج ہے، وہ پیر ہی ساڈا محبوب ہے، وہ دی جُتی بھی ساڈے سر دا تاج ہے جڑا میرے نبی دا غلام ہے۔ تو میرے نبی دا غلام جڑا ہے میرے نبی دی سنت دی طرف راغب ہوئے گا، میرے نبی دی سنت تو دور نہیں دوڑے گا۔ اگرچہ عوام الناس ساڑھے اندر کمزور عقیدے والے، کمزور ایمان والے بھی ہیں، کوئی داڑیاں والے بھی، کوئی بغیر داڑیاں بھی، لیکن ہر بندے میں ایک اختیار نہیں ہے گا کہ جنہیں داڑھی میں رکھی تو آگے مسجد کھڑا ہو یا ممبر پہ بیٹھ جائے۔ میرے دوستو، اس لیے ان تمام چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور آخری میری عرض سنو، بڑی توجہ دے نال میں پنجابی سے عرض کرنا، اسی اہل سنت ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اہل سنت پیر کس واسطے پڑھنے ہیں جی؟ رب نو ملنے واسطے نا، اللہ نو ملنے واسطے، اللہ نو ملنے واسطے۔ تو اگر رب نہ ملے تو پھر کی کرو گے؟ اگر رب نہ ملے تو پھر کی کرو گے جی بھائی صاحب؟ اگر رب نہ ملے تو پھر کی کرو گے؟ تو جاؤ گے جنگلات، تلاش کرو گے رب کو، وہ بندہ تلاش کرو گے جڑا رب نو ملائے۔ کیتا سفر اس واسطے، اللہ نو ملنے واسطے، اللہ نو ملاؤن والے بندہ کو تلاش کیتا، جان بوجھ کے خدا دی قسم ہے تسی وہ بندہ لب دیو جڑا خود بھی رب تو دور ہے، جڑا نماز دا بھی تارک ہے، جڑا سنت مصطفیٰ دا بھی تارک ہے، جان بوجھ کے اسی وہ بندہ لب لے جڑا داڑھی بھی نہ دسے، نماز بھی نہ دسے، روزہ بھی نہ دسے، حج بھی نہ دسے، زکات بھی نہ دسے، کی دسے؟ کنجری دا مجرا لگا ہوئے تے روپیے سٹ گئے، پیر بھی شراب پیے تے مرید بھی پیے۔ اے پیری مریدی ہے، پیری مریدی نہیں ہے جی، ایک کفر ہے، ایک جہالت ہے۔ یہ رب نہیں نہ ملیا تو سفر کرو، سفر کرو، سفر کرو۔ اگر تسی طالب طریقت ہو تو پھر سفر کرو، اگر سفر نہیں کرتے
تو پھر نماز تے پڑھ لو. سفر بھی نہیں کرنا تو نماز تے پڑھ لو. تو نماز پڑھو, 5 وقت کی نماز پڑھو, تے جڑیاں وہ اچھیاں گلاں نوں سنو. اور جڑی ہے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اے جڑی تہاڈا مٹی ہے نا, اے مٹی دا ڈھیر, ایندے وچ ایک ہیرا جے, ایندے وچ ایک ہیرا جے, وہ ہیرا تہاڈی روح ہے. اگر وہ روح وہ ہیرا تسی گرومی کو دی کر لی, اونوں اگر صاف کر لیا تے خدا دی قسم ہے رات نو سو گے کوئی رات نہیں ہوئے گی جڑی عرش الہی تو تھلے تہاڈی روح ہوئے. عرش دا دیدار کر کے آئے گی, جنت دا دیدار کر کے آئے گی. اس اے پڑھتا جے اینو کسے بھوک روزے رکھو, اے روزیاں نال بھی دی صفائی ہوتی جے. روزے رکھو, جتنا کچھ کر سکتے ہو کرو. اینا پردے نو لو, مٹی دے پردے جے اس اصل روح دے اوتے جڑی جکڑ کے اے مٹی بیٹھی جے, اس موتی دی تلاش کرو, انو صاف کرو. وہ جدو صاف ہوئے گا پھر نظر آئے گا. چلو اقبال نے کی کیا ہے کہ دل کے آئینے میں ہو تصویر یار, ذرا گردن جھکائی تو دیکھیں کیا نظر آتی یار وہ تصویر؟ نہیں آتی, نہیں آتی, نہیں آ رہی. اگر نہیں آ رہی تو پھر مٹی دی تھوڑی جی صفائی کرو, اے مٹی دی الٹ پلٹ کرو. پہلی نمی بنائی دے نا, اور نو کہنے ایک سید آ دیو, او یہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے, مٹی سخت ہے, اینو تجھی سید آ دیو, نہیں ہوئی اینو سواگا مار دیو. اینو الٹ پلٹ کرو, اے تہجدہ پڑھو, اے سجدے کرو, مجاہدے کرو, اینو بھوکیاں کرو. اے نفس امارہ جے پیچھے لگ گئے نا, دیکھو تسی اے آنکھ جڑی اے رات نو فلماں بھی دیکھے تے پھر کبھی رات نو سون لگا وے کدے دیدار مصطفیٰ ہو جائے. تے پھر یہ چیزاں میرے بلیو دوستو معذرت نہ ایک اپنے مسلک دا شرازہ نہ کرو. خدا دی قسم ہے کہ مسلک یاد ہے سنت قرآن و سنت, قرآن و سنت جے, اور جتنے بنی نے وہ بھی قرآن و سنت دے پابند نے. قرآن و سنت تو ہٹ کے خدا را گورائی دے گمرائی دے. کوئی بندہ اگر تو انہوں کو دعویٰ کرتا ہے ایسا, وہ غلط کرتا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, دعویٰ ایک ہی جے کہ غلامی مصطفیٰ حضور دی سنت پاک. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مینوں اور تانوں اور میریاں تہاڈیاں نسلاں حضور دی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق